الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الزلزال سورہ زلزال اس کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ 1 رکوع 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال یہ 99 نمبر سورت ہے، 99 نمبر۔ اذا جب، زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا اس کا سخت ہلایا جانا، اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین ہلا دی جائے گی اس کا سخت ہلایا جانا۔ تو یہ قیامت کی خوفناک حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی کہ قیامت کو، جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ زلزال، زا لام لام، زلزلہ، حرفوں میں بھی تاکید ہے اور لفظوں کے اندر بھی ہلجل ہے۔ زلزل کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلے سے سخت جھٹکے ہوں گے، ایک جھٹکے کے ساتھ دوسرا جھٹکا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، ایک کے بعد ایک ہوگا۔ یعنی یہ ایک خوفناک حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے کہ نفخہ اولا اور ثانیہ جب سور پھونکا جائے گا تو زلزلہ ہوگا، زمین برابر ہو جائے گی، زمین کے نشیب و فراز برابر ہوں گے، ایک چٹگل میدان کی طرح۔ جیسے ہم گراؤنڈ دیکھتے ہیں، کھیل کے میدان دیکھتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ایسے زمین کی حیت، شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ تو زلزلہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ سورہ حج اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی، شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت خوفناک چیز ہے۔ تو یہ کوئی زلزلہ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کے ایک حصے پر، ایک خطے پر، بلکہ یہ ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے کسی حصے میں زلزلہ آئے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ 2015 کی بات ہے، میں اس وقت لاہور میں تھا، تو تیسری منزل پہ ہم تھے کہ عصر کے وقت زلزلہ آیا، تو سارے بچے فوراً کمروں سے بھاگ کر باہر آئے کہ جیسے کوئی ان کو مارنے لگا ہے، یعنی سارے حواس باختہ ہو گئے، رنگ بدل کے۔ وہ چند سینکڑ کا وہ زلزلہ تھا، جھٹکے تھے، جس سے کئی منٹ تک جو ہے وہ خوف و ہراس، وہ ڈر اندر سے نہیں نکلا۔ تو یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا جب ہر چیز اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتْ اور باہر نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ کو، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اس کو باہر نکال پھینک دے گی، مدنیات ہو، دوسری کوئی چیز ہے، اول تا آخر انسانوں کا زمین میں دفن ہونا، ایک ایک چیز کو وہ باہر نکال دے گی۔ ثقل، فلما اثقلت جب وہ عورت باری ہو گئی، عورت کے حمل کو بھی ثقل کہا گیا کہ وزنی ہونا، باری ہونا، اور زمین کو اس حمل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بھی پھٹ جائے گی، اپنے اندر کی چیزیں نکال دے گی، باہر پھینک دے گی۔ اور جب باہر پھینکے گی، وقال اور کہے گا، الانسان انسان، ما کیا، لہا اس کو، وقال الانسان ما لہا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ یعنی انسان نے تو زمین کی ایک وہ شکل دیکھی ہے جو پرسکون ہے، بچھونا ہے، لیکن جب یہ زلزلے کی صورت ہوگی تو اچانک قیامت قائم ہوگی تو پھر انسان کہے گا یہ کیا ہے، کیا ہو گیا زمین کو،
اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، بندہ بے ہوش ہو جائے، جب ہوش میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں کہاں ہوں، کیا ہو گیا، مجھے علم نہیں ہے۔ جب ہوش ٹھکانے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ تو انسان کہے گا پھر زلزلے کو دیکھ کر، اس خوفناک حقیقت کو دیکھ کر کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، تو یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ خبریں کیا ہیں؟ کہ زمین کی پیٹھ پر جس بندے نے جو کچھ کیا ہے اس کو بیان کرے گی، اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ میری سطح پر، میری پیٹھ پر اس بندے نے یہ کچھ کیا ہے۔ اب اس بات کو کہ زمین خبریں دے گی، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کیمرے کا دور ہے، آپ نیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چند منٹ کے اندر پوری دنیا گھوم لیتے ہیں، پوری دنیا کی خبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ زمین قیامت کو ایک ایک چیز کی خبر دے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، پھر ہم سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ ہم نے کہا اللہ اعلم ورسول، کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کی خبر یہ ہے کہ اس کی سطح پر، اس کی پیٹھ پر جو بندہ اور بندی عمل کرے گا، قیامت کو یہ اس کے بارے میں اللہ کو خبر دے گی۔ ہم اس کے بارے میں غافل ہوتے ہیں کہ ہم زمین کے حصے پہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کیا عمل ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبر سے بچو، یعنی اپنے آپ کی زمین سے حفاظت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کو یہ تمہارے اعمال کی خبر دے گی۔ ہماری آواز اس میں جذب ہوتی ہے، ہماری حرکات و سکنات، ہمارے کام، زمین اس کو پک کر رہی ہے، قیامت کو یہ پلے کر دے گی، اللہ کے سامنے جاری کر دے گی۔ پھر انسان بے بس ہوگا، اس کو روک نہیں سکے گا کہ بس کر دو، اب تھوڑا بیان کرو میرے اعمال کو، میرے کاموں کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس جگہ پہ بیت المال تھا، مال اللہ کے راستے میں دے دیتے، بیت المال خرچ کر دیتے، پھر اس جگہ پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے، نماز پڑھتے، پھر کہتے اس حصے کو گواہ بنا کے کہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا ہے، جمع کرنے کا اور اس کو آگے تقسیم کرنے کا، اللہ کے ہاں تو بھی میری گواہ بن جانا۔ یعنی ان کو اس بات کی فکر تھی کہ زمین کا ہر حصہ جہاں پہ ہم چلتے ہیں، رہتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، زمین اس کے بارے میں خبر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نمازوں میں فرق ڈالو، فرض اور اپنی سنن کے اندر جگہ کو تبدیل کر لو، تمہارے سجدے کی جگہ زیادہ ہو جائے گی تو وہی جگہ، وہی زمین کا حصہ قیامت کو تمہارے لیے اللہ کے ہاں گواہی دے گا۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ نیکی کرے گا زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی، جو بدی کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں گواہی دے گی۔ جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، حجر شجر تک، ایک ایک چیز تک، تو وہ قیامت کو اس کے بارے میں گواہی دے گی وہ چیز۔ اسی طرح زمین کا ہر حصہ گواہی دے گا جہاں پہ انسان چلا ہے، بسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔